بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا رزق میں تنگی ہے؟ کیا زندگی میں سکون نہیں مل رہا؟ اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ ہم بتائیں گے کہ اللہ رب العزت کا جو طاقتور دعا ہے وہ کون سی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کی ایک بہت خوبصورت اور طاقتور دعا ہے، یا ربنا کا وظیفہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، جن کے ذریعے بندہ اپنے پاک ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ محترم ناظرین کرام، ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ قرآن پاک میں مومنوں کی بہت سی دعائیں ربنا کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مشہور دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب ہے، اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اسی طرح ایک اور عظیم دعا ہے محترم ناظرین کرام، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کی دعا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے بہترین نام ہے، بس ان ناموں سے اسے پکارا کرو۔ یہ حوالہ قرآن مجید سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں ہے۔ اس بات کو علماء نے مختلف اسلامی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ یہ حوالہ فضائل دعا میں ہے۔ اس کتاب میں کیا ذکر کیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ واقعہ ایک بزرگ ولی اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ ایک شخص سخت مالی پریشانی میں مبتلا تھا، اس پر بہت زیادہ قرضہ تھا، اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، حضرت میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے، میں کیا کروں، مجھے اس کا حل بتائیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کو سچے دل سے پکارو اور رات کی تنہائی میں یا ربنا کہہ کر دعا کرو۔ وہ شخص چلا گیا، چند دن تک اسی طرح اللہ سے دعا کرتا رہا۔ کچھ ہی دنوں بعد اللہ نے اسے اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیے کہ اس کا قرض بھی ادا ہو گیا اور اس کی زندگی میں بھی سکون آ گیا۔ اور یہ حوالہ قلائد الجواہر میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے کا آسان طریقہ کون سا ہے، آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔
آپ نے نماز عشاء کی بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 313 مرتبہ یا ربنا پڑھنا ہے، آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اللہ سے اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ آپ کے دل میں جو حاجات ہیں، آپ کے دل کی جو تمنا ہے، آپ نے اپنے رب کے حضور عرض کرنی ہے کہ یا رب یہ عرض میری ہے، اس کو پورا فرما، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما۔ تو اپنے رب کو یا ربنا تو کہہ کر دیکھ، اے انسان اللہ تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بہتری محسوس کرنے لگیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا ربنا، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ یا ربنا ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا ربنا ہمیں رزق حلال عطا فرما، یا ربنا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا ربنا ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا ربنا ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اور دوستوں میں شیئر کریں جن کو اس عمل کی بہت سخت ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔